اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ومولانا مولائی الکونین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل بیت اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے دعوت دی ہے، قرآن کی ہدایت دی ہے۔ سب سے لوگوں سے کہا ہے بغیر کسی مشرق کے، تمہارا مذہب کچھ بھی ہو، تمہارا دین کچھ بھی ہو، لیکن سب کے سب علم حاصل کرو۔ جو اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ دنیا کے ہر انسان سے یہ دعوت دی گئی ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ بحث صرف یہی ہے کہ آپ اپنے علم میں اضافہ کرو، سیکھو، سمجھو، تبھی آپ کے ذہنوں کے اندر حقیقت کا اور سچائی کا پتہ چلے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم نے پوری دنیا کو یہی دین دیا ہے، یہی بات سمجھائی ہے کہ علم حاصل کرو۔ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس علم ہوگا تو حقیقت کا پتہ چلے گا، سچائی کا پتہ چلے گا، دین کا پتہ چلے گا۔ اور دین ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو نرمی کی طرف، خلوص کی طرف، محبت اور پیار کی طرف کھینچ کر لائے گی۔ جتنے آپ جاہل ہوں گے، جتنے لا علم ہوں گے، اتنے ہی آپ کے اندر آتنکوادی بہن پھنسو گے، اتنی ہی تمہاری طاقت بڑھے گی لوگوں کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ علم وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو انسانوں کو آپس میں ملانے کا کرتا ہے، جو انسانوں کو آپس میں محبت سے قریب تر کرتا ہے۔ یہ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر محبت پیدا ہو، وحدانیت پیدا ہو، سچائی پیدا ہو، دہشت گردی تمہارے درمیان سے ختم ہو۔ ہم تمہارے درمیان پیار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم قتل نہیں کرنا چاہتے۔ عزیزو، رسول اللہ نے 23 سال پوری دنیا کو پیغام پہنچایا، پوری دنیا کو اطلاع دی، مقصد بتایا، لیکن کبھی کسی قتل کی بات نہیں کی، ہر انسان سے محبت کی بات کی۔ ان 23 سال میں رسول اللہ نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو قتل کی طرف بلایا نہیں انہوں نے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہے، کسی نے حملہ کیا ہے تو اپنا ڈیفینس کیا ہے انہوں نے، کسی کو مارا نہیں، اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کیا ہے، کسی کو مارا نہیں۔ یہ ان کا پیغام رہا۔ 23 سال میں تقریباً 84 جنگیں کی ہیں انہوں نے، 84 جنگیں کی ہیں، لیکن کسی کو زبردستی جا کر کے تلوار لے کر کے نہیں گئے۔ جب ان پہ حملے ہوئے ہیں تبھی جا کر کے اپنے حملوں کو بچایا ہے، اپنا دفاع کیا ہے، ڈیفینس کیا ہے۔ یہ ہر انسان جو اختیار حاصل ہے کہ جب اس پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، اس پہ کوئی مارتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کرے، اپنے آپ کو بچائے، لیکن مارنے کی گفتگو نہیں کرتے۔
یہ پیغام ہے رسول اللہ کا کہ ہم تمہیں ملانا چاہتے ہیں، قتل کا ہمارا کوئی منصوبہ ہے ہی نہیں، ہم نے تو ڈیفینس کیا ہے، نہ قتل کا کوئی الزام لگایا نہیں، نہ کسی کو مارا نہ بلایا، اب جب ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم کچھ نہ کچھ اپنے ڈیفینس کریں گے۔ تو وہی کیا ہے، پوری 23 سال کی زندگی میں رسول اللہ نے پیار محبت کی گفتگو کی ہے، کسی کو قتل کی گفتگو نہیں کی۔ لیکن ماحول اتنا برا ہو گیا اس زمانے میں کہ اب انسان قتل کی بات کرتا ہے، اسلام کے نام پر لوگوں کو مارنے کی بات کرتا ہے، بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، نیک مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، مظلوم انسانوں کو مارا جاتا ہے، سچے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، نمازی اور روزگار مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، جو الوہیت کا اعلان کرتے ہیں، الوہیت سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو مارا جاتا ہے، جو اولاد رسول ہیں ان کی محبت اور زندگی گزار رہے ہیں انہیں مارا جاتا ہے۔ اب تو سوچ سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر کا قول کوئی اور ہے اور تم مارنے والوں کا مقصد کوئی اور ہے۔ اب میں آپ کو تازہ موٹی مثال بتا دوں، سعودی عرب میں جو ابھی ایک جمعہ گزرا ہے، ایک جمعہ کل آنے والا ہے، اس سے پہلے جمعہ گزرا ہے، اس میں جمعہ ہوتا ہے، لیکن وہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں شیعوں کے لیے پابندی ہے کہ وہ جمعہ نہیں پڑھ پاتے، کیونکہ ان کے لیے حکومت کے آرڈرز ہیں کہ جو خطبہ ہم آپ کو لکھ کر کے دیں گے وہ آپ خطبہ پڑھو۔ تو ظاہر ہے حاکم وقت جو بھی ہوگا تو اپنے حساب سے خطبہ لکھے گا، اپنی بات کرے گا، دوسرے کی بات تو نہیں کرے گا وہ۔ لہٰذا اگر آپ کو جمعہ پڑھنا ہی ہے تو جو خطبہ ہم لکھ کر کے دیں گے وہ آپ خطبہ پڑھیے آپ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہ خطبہ نہیں پڑھیں گے، ہم تو خطبہ وہ جو حقیقت ہے، جو اللہ مولا کا قول ہے، ہم تو وہی پڑھیں گے، تو اگر وہ ہے تو ہم خطبے پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ لہٰذا جمعہ تو ہوتا ہے، یوم جمعہ تو ہے، لیکن وہ خطبہ نہیں ہوتا، جمعے کا وجہ پابندی ہے ان کی۔ یہ جو جمعہ گزرا ہے پچھلا جمعہ، اس میں مسجد میں 150 انسان تھے، 150، اور سب کے سب شیعہ مسلمان تھے۔ سعودی عرب کی بات ہے، پوری دنیا اب جانتی ہے، اب تو بہت زیادہ ایڈوانس زمانہ ہے، آپ کے سب کے سامنے پیش نظر خبر ہے یہ کہ پچھلے جمعے کو 150 آدمی جمعے کی نماز میں تھے۔ اس جمعے کی نماز میں کون تھے؟ شیعہ تھے، مسلمان تھے، آل رسول کے ماننے والے تھے، نیک تھے، معین و مددگار تھے، رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، علی کے چاہنے والے تھے۔ بس یہ ان کا قصور تھا کہ وہ اولاد علی ہیں اور اولاد رسول کے چاہنے والے۔ لہذا پچھلے جمعے پہ ان کے اوپر حملہ ہوا اور حملے میں ایٹ اے ٹائم 21 آدمی شہید ہو گئے اور 24 آدمی زخمی ہو گئے۔ 150 آدمی تو کل تھے، زیادہ تعداد تو تھی نہیں، لیکن اس 150 لوگوں کے اندر اتنا بڑا حملہ ہوا کہ 21 مارے گئے اور 24 یا 25 زخمی ہو گئے۔ کیوں؟ ان کا ظلم کیا تھا؟ انہوں نے کیا کام کیا تھا ایسا؟ انہوں نے ایسی کیا بات کر دی تھی؟ سعودی عرب اتنی بڑی کیپٹل ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، ایک سے ایک بڑی طاقت ان کے پاس موجود ہے، آپ کیا 150 لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ یہ تو خالی نماز پڑھنے گئے تھے، کوئی تلوار لے کر تو نہیں گئے تھے، کوئی ایسا ہتھیار تو لے کر کے نہیں گئے تھے کہ جو لوگوں کو مار سکے۔ تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم اولاد رسول ہیں، ہم قتل پر ایمان نہیں رکھتے، ہم محبت پر ایمان رکھتے چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آئے وہ بتانا چاہتے ہیں ہم محبت پر نہیں، ہم قتل پر ایمان رکھتے ہیں، محبت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ذرا ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ 150 آدمیوں میں کون تھے؟ شیعان علی تھے۔ پچھلے جمعے کو جو گزرا ہے اس میں مسجد میں جو گئے وہاں جا کے حملہ ہوا اور 21 آدمی شہید کر دیے گئے، 24 زخمی۔ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا اللہ جانے، اور 150 آدمی کل تھے، بہت بڑی تعداد نہیں تھی۔ دوسرا کون تھا؟ وہ بھی تو مسلمان ہی کہلاتا ہے، جس نے قتل کیا ہے وہ بھی تو مسلمان ہی کہلاتا تھا۔ رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو ملانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے اندر اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں، اتفاق ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رسول ملانا چاہتے ہیں، ایک قتل کر رہا ہے، ایک ملانا چاہ رہا ہے۔ تو جانیے جو قتل کر رہا ہے وہ رسول کا ماننے والا نہیں ہے، جو محبت کرنا چاہتا ہے مسجد
قتل میں جاتا ہے لیکن قتل نہیں کرنا جانتا۔ دنیا سمجھ گئی ہوگی کہ شیعان علی وہ ہیں جو محبت کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ وہ لوگ ہیں جو قتل کرنے والے اور ہو سکتے ہیں، رسول والے نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا سمجھ لے، پوری دنیا سمجھ لے۔ یہ سعودی عرب کے لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا تھا، شیعت کے عنوان سے کیا تھا۔ رسول کہہ رہے ہیں ملا رہے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں، وہ قتل کر رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ، یہ پوری دنیا اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں شیعوں کو بھی مارا جا رہا ہے، ہندوؤں کو بھی مارا جا رہا ہے، آتنکواد پھیلا جا رہا ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی بات کہ یہ جو قتل کر رہے ہیں یہ رسول کا مقام نہیں ہے، یہ رسول کے چاہنے والے نہیں، کسی اور کو ہو سکتے ہیں۔ ابھی اس میں 1 مہینہ پہلے ہی یہاں 45 آدمی قتل کر دیے گئے پاکستان کے اندر، گاڑی میں سفر کر رہے تھے، 45 آدمی قتل کر دیے گئے، کچھ زخمی کر دیے گئے، 2-3 بسیں جا رہی تھی ان کی، اور یہ 1 مہینے کے اندر کی بات ہے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ بھئی پاکستان میں اکثریت جو تھی وہ تو مسلمانوں ہی کی ہے، نان مسلم تو نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو حملہ کس نے کیا ہوگا؟ یہ تو سوچنا پڑے گا پوری دنیا کو کہ یہ جو بیچارے بس میں سفر کر رہے تھے، ایک ہی مسلک کے لوگ تھے، ایک ہی دھرم کے لوگ تھے، کہیں سفر کر رہے تھے، انہیں آئے ان کی گاڑی پہ حملہ کر دیا، وہ 45 آدمی ایٹ اے ٹائم ختم ہو گئے بیچارے 1 مہینے کے اندر۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ تمہارا پیغام رسول کا پیغام نہیں، رسول سے ہٹ کر کے تمہارا پیغام ہو سکتا ہے۔ رسول کے اگر چاہنے والے ہو تو قتل نہیں کرو گے، رسول کے چاہنے والے ہو تو پھر محبت سے کام لوگے۔ اس کا مطلب جو حملے کر رہے ہیں وہ محب رسول نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے۔ تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اسلام نہیں ہو سکتا، تمہارا مذہب کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، تمہارا دھرم کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن تم رسول کے اللہ کے چاہنے والے نہیں سکتے۔ تو سمجھ جانا چاہیے پوری دنیا کو جو قتل کر رہی ہے یہ اسلام سے ہٹ کر کوئی دین ہے جو اپنے آپ لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر 23 سال اس زمانے میں گزر گئے اور دین کو انہوں نے پہنچایا صرف اس لیے تاکہ محبت پیغام لوگوں تک پہنچے۔ ذرا درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ زمانہ رسول تک، جب تک یہ زمانہ رسول رہا، وہ ہمیشہ یہی کرتے رہے کہ جب جب ان پہ اٹیک ہوا اس کی حفاظت کرتے رہے اپنی، لیکن انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مکے میں 13 سال رسول اللہ کے ساتھ گزرے، مگر کوئی تلوار نہیں اٹھائی انہوں نے، صرف رسول اللہ کے پیچھے پیچھے رہتے تھے تاکہ ہم رسول کی حفاظت کر سکیں۔ کوئی حملہ ہوگا تو ہم حفاظت کریں گے رسول اللہ کی۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ رسول کی اولاد کا پیغام کیا ہے اور خود رسول کا پیغام کیا ہے، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ شیعت کیا ہے اور وہ قومیں جو قتل کر رہے ہیں وہ کیا ہے، شیعت کیا ہے جو لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو 23 سال کی زندگی، 13 سال مکے میں رسول امیر المومنین رہے، کبھی کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ جب جب رسول اللہ پہ کوئی حملہ ہوتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کنکر مارتا تھا تو یہ بچاتے تھے رسول اللہ کو، لیکن حملہ نہیں کرتے تھے۔ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارا دین یہ ہے، شیعت یہ ہے، یہ آواز پوری دنیا کو پہنچ رہی تاکہ شیعت کا پیغام پہنچ سکے کہ شیعہ کس پیغام کو لے کر کے دنیا میں چل رہا ہے، تاکہ پوری دنیا سمجھ سکے کہ شیعت کس طاقت کا نام ہے، کس محبت کا نام ہے، کس کردار کا نام ہے، وہی ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں۔ 13 سال گزر گئے، رسول اللہ ساتھ میں ہیں۔ اس کے بعد 10 سال کی زندگی مدینے میں رسول اللہ کی گزری۔ جب مدینے میں آئے تقریباً 84 جنگیں ہوئیں، جب جب حملے ہوتے رہے یہ اس کا ڈیفینس کرتے رہے، جب جب حملے ہوتے رہے ڈیفینس کرتے رہے، کبھی اپنے طور پہ کسی کو نہیں مارا، اور جب حملے ہوتے تو اسے ڈیفینس کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے تھے رسول اللہ کہ دیکھو ہم تو لوگوں کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں، تمہارا مذہب کچھ بھی ہو، ہم تم ماننا نہیں چاہ رہے تھے، عیسائی بھی ہو یہودی بھی ہو، ہم کہہ رہے ہیں لیکن ہم تم ماننا نہیں چاہتے، ہم تو پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ ذرا درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
کوفے میں جب امیر المومنین تشریف لائے کوفے میں، امیر المومنین تشریف لائے کوفے میں، تو ایک مرتبہ کوفے کے دورے پہ گئے گزرے وہاں، اور ابھی تشریف لائے کوفے میں، اور امیر المومنین کے ساتھ کچھ افراد تھے، وہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے، کوفہ دیکھ رہے تھے۔ ایک مقام پہ امیر المومنین نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو ایک دکان پہ کھڑا ہوا کچھ کہہ رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ عیسائی ہے۔ سنو، شیعت سمجھو، شیعت کو بتا لوگوں کو پیغام شیعت کیا ہے۔ امیر المومنین پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ کسی شخص نے کہا کہ یہ عیسائی ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں ان کا مذہب نہیں پوچھ رہا ہے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں میں ان کا مذہب نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کر کیا رہا ہے، چاہتا کیا ہے؟ کہ حضور بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھوکا پیاسا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ارے یہ بوڑھا آدمی یہ بھوکا اور پیاسا ہے، یہ اس کا مذہب مت دیکھو، اس کی ذات دیکھو، اس کی طاقت دیکھو۔ یہ بوڑھا انسان ہے، بھوکا ہے تو بھیک مانگ رہا ہے۔ لو میں وعدہ کرتا ہوں اس بوڑھے انسان کے مذہب کو نہیں، اس کی طاقت کی کمزوری کو دیکھ کے اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ شخص بھوکا نہیں رہے گا، یہ شخص بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ طاقت دینا علی کا کام ہے، یہ کھانا دینا علی کا کام ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ علی اس شخصیت کا نام ہے جو مذہب کے نام پہ نہیں، انسانیت کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتی ہے۔ درود پڑھ محمد و آل محمد پر۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم دین کے نام پہ، ہم اس انسانیت کے نام پہ اسے زندہ رکھ رہے ہیں، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، بوڑھا ہے ہونے دو، وہ عیسائی ہے ہونے دو، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان بھوکا ہے، جو پیاسا ہے، جو کھانا کھلاؤ۔ یہ امیر المومنین کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اولاد رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ قتل کرنا نہیں جانتی، وہ بھوکے کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، جو پیاسے کو پانی دینا چاہتی ہے، حیات دینا چاہتی ہے، موت نہیں حیات دینا کام ہے علی کی، یہ علی کا کام ہے کہ زندگی دینا چاہتی ہے۔ اب یہ 10 سال بھی گزر گئے امیر رسول اللہ کے، اور وہاں پیغام یہی جاتا رہا کہ دیکھو پیغام سمجھ میں آ گیا ہوگا، امیر المومنین کا پیغام رسول اللہ کے ساتھ میں رہے ہیں تو پیغام تو سمجھ میں آ گیا۔ رسول یہی چاہتے تھے کہ لوگ مذہب پہ نہیں، انسانیت پہ باقی رکھو، اس کی انسانیت کو باقی رکھو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، ہمارا پیغام دینا ہے، سمجھنا نہیں سمجھنا اس کا کام ہے، ہمیں کام دینا۔ یہ پیغام رسول تھا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں موجودہ دور میں کتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کتنا آتنکواد پھیلا ہوا ہے، یہ سب آپ کے پیش نظر ہے، اور شیعت کو کتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان میں کتنا بے دردی کے ساتھ شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے آپ کے پیش نظر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 2-3 واقعے میں نے بھی آپ کو کرنٹ واقعہ سنا دیا میں نے آپ کو۔ سعودی عرب کا واقعہ پچھلے ہفتے کا ہے، بیچارے وہاں جمعہ کی نماز میں مارے گئے، کیا خطر، جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تھے۔ پاکستان میں عام طور پر یہ ہوتا رہتا ہے۔ کیوں ہوتا رہتا ہے؟ شیعوں کو مار رہے ہیں۔ عراق میں دیکھیں، عراق میں شیعوں کو مار رہے ہیں، شام میں شیعوں کو مار رہے ہیں، مارنے والا کون ہے؟ پیغام رسول تو یہ ہے کہ ہم آپس میں ملانا چاہتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اس رسول نے 23 سال کی زندگی میں کسی کو نہیں کچھ کہا، بس محبت کا پیغام دیا۔ اب رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنا کام کر کے جو بھی کام کرنا تھا، پیغام دینا تھا، قرآن سنانا تھا، احکام الہی سمجھانا تھا، انسانیت بتانی تھی، محبت بچانی تھی، یہ بتایا، جہاں تک ہو سکتا تو کام کیا۔ اس دنیا سے دنیا رخصت ہو کے چلے گئے، دنیا سے رسول اللہ چلے گئے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا، اب امیر المومنین کی زندگی ہے تو آپ کے پیش نظر ہے کیا ہوا کہ امیر المومنین ان حالات میں کیسے زندگی گزاری؟ خاموشی سے وہ بھی دیکھتے رہے کہ حالات اب بدل رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آج کل، یہ ہوا کیسے؟ رسول اللہ نے جو قتل نہیں کیا اپنا دفاع کیا۔ اب میں ایک مقام پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اب رسول اللہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب یہ 3 مہینے کا واقعہ ہے، 3 مہینے کے اندر اندر، ڈیٹ مجھے فکس نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے بعد اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
کی شہادت سے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ میکسیمم 3 مہینے کا ہے، یا 3 مہینے کا۔ اس زمانے کا ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہے بلال، بہت اتنا جانتے ہیں بلال کو۔ بلال مکے میں رہے رسول اللہ کے زمانے میں، اور جب رسول اللہ کے زمانے میں تھے اور بلال مسلمان ہو گئے تھے، اور بلال رسول اللہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو لیکن اتنا ظلم تھا بلال کے اوپر کہ ان کے گلے میں رسیاں باندھ کر کے گرم زمین کے اوپر کھینچا جاتا تھا۔ اب زمین کا اندازہ آپ لگا لو کتنی گرمی ہوگی، یہ تو محسوس کر رہے ہیں ہاں۔ اس زمین کے اوپر بلال کو پکڑ کے کھینچا جاتا تھا، بلال کے اوپر پتھر رکھ کر کے بلال کو کھینچا جاتا تھا، بلال کو مارا جاتا تھا، لیکن بلال نے کبھی اف نہیں کی۔ ہم تو بس رسول اللہ کے ان کے ساتھ ساتھ، ہم تو بس پیغام رسول کے ساتھ، ہم مذہب نہیں چھوڑیں گے، ہم تو رسول کے ساتھ آئے ہیں نا، ہم نے رسول سے وعدہ کیا تو مسلمان ہو گئے، اب ہمیں کتنا بھی مارو ہم، لیکن ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن وہ مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، رسیاں باندھ کر کھینچا جاتا تھا، اوپر سے پتھر رکھ کے کھینچا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، بھوکے رہتے تھے۔ یہ تھی بلال کی زندگی، لیکن کبھی مذہب سے اف نہیں کی۔ ہم نے پیغمبر سے وعدہ کیا ہے تو ہم کبھی دین نہیں چھوڑیں گے، بلال کرتے رہے۔ اس کے بعد مدینے میں آ گئے تو مدینے کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ اب جب رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ بلال جو ایک ایک قدم پہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تھے، ایک ایک سیکنڈ رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، تو ادھر رسول دنیا سے رخصت ہوئے، ادھر بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ ٹائم مجھے نہیں مل پا رہا کہ 3 مہینے کے اندر کب رسول اللہ کا ہے، لیکن یہ کہ جیسے رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ادھر وہ بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ آپ کو وہ وقت دے کہ آپ مدینہ جائیں، حج کے لیے جائیں، اللہ کو توفیق دے آپ سب کو کہ زیارت کے لیے جائیں اور حج کے لیے جائیں اور وہاں جائیں، مدینہ جائیں۔ بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آج کا دور یہ ہے، ہماری دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم مسجد جائیں، وہاں حج کے لیے جائیں تو روضہ رسول پہ جا کے ہم سلام کریں۔ اس کا اس وقت کوئی بھی مسلک رہا ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، کوئی نہیں سن بحث، لیکن جو بھی مدینہ جاتا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے روضہ رسول پہ جائیں اور جا کر کے ہم رسول اللہ کے روضے پہ سلام کریں۔ ہماری طرف ہے، دل تڑپتا ہے انسانوں کا کہ ہمیں کیسے بھی ہمیں موقع ملے، حج نہیں کر سکتے تو ہمیں کیسے موقع ملے جائیں ہم۔ اب جنہیں توفیق ہوئی ہے جانے کی وہ، اور جو نہیں گئی وہ جا کر کے دیکھیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں روضہ رسول ہے اور جہاں رسول اللہ کا مزار ہے، اب اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، اب پردے پڑے ہوئے، اب آپ کو پردے کے پیچھے نظر نہیں آتا کہ پیچھے قبر ہے یا نہیں ہے، بس خالی پردے نظر آتے ہیں۔ آج کی تاریخ، آج کوئی قبر نہیں دکھائی دیتی، پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہر انسان تو چاہتا ہے ہم کیسے ہی کر کے رسول اللہ کا روزے کی زیارت کر لیں، مگر وہاں تو پردے پڑے ہوئے ہیں، اور حج یہ ہے کہ وہاں آپ کو چراغ بھی نہیں جلتا۔ آج کی تاریخ میں، آج بھی تاریخ میں چراغ نہیں جلتا، اور روزہ رسول میں اندھیرا رہتا ہے، تاریکی رہتی ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ دن میں پردے پڑے ہوئے ہیں، رات تو رات ہے ہی ہے، تو رات میں تو روشنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب دن میں ہی کوئی چراغ نہیں ہے تو وہاں دکھانے کا تو مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہر انسان کی طرف یہ ہے کہ میں جاؤں تو روضہ رسول پہ جاؤں، جانا چاہیے، مجھے موقع ملنا چاہیے کہ میں روضہ رسول پہ جاؤں، جا کر کے وہاں سلام کروں۔ سلام تو کرتا ہی انسان، لیکن وہ کرے کسے؟ وہاں دکھائی تو کچھ دے ہی نہیں رہا، اور وہاں کوئی ٹھہرنے بھی نہیں دیتا، کھڑے ہونے میں نہیں دیتا، 1 سیکنڈ کو بھی نہیں کرنے دیتا ہے، وہ نہ مار کے پیٹتے، دھکے دے کے بھگا دیتے ہیں۔ وہاں آج کی حالت بتا رہا ہوں، وہاں کوئی روکنے نہیں دیتا، جاؤ بس نکل جاؤ۔ تو رسول تو آج بھی نظر نہیں آ رہے، مگر عقیدت یہ ہے کہ ہم جائیں اور جا کے روضہ رسول پہ جا کے سلام کریں۔ ہے طرف نہیں ہے تو اس کا مسئلہ کچھ بھی ہو، لیکن انسان یہی چاہتا کہ نہیں چاہتا کہ روضہ رسول پہ جا کے ہم جا کر کے سلام کریں۔ تو اب مجھے بتاؤ،
بلال کا یہ موقع تھا کہ نہیں کہ رسول کا کم سے کم روزہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اب رسول نہیں تو کم سے کم روزہ رسول تو ہے، قبر رسول تو ہے، اب قبر رسول پر بیٹھ کر کے ہم سلام کیا کریں؟ کہ عقیدت کا کیا تھا وہ ہے راستہ، محبت رسول کا کیا تقاضا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب رسول اس دنیا سے گئے ہیں تو ہماری ذمہ، اب تک تو ہم رہ ہی رہی، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قبر رسول پر جائیں، جا کے سلام کریں اور وہیں بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ رسول کے مزار پہ چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو وہاں ٹھہرنا چاہیے تھا، رکنا چاہیے تھا، لیکن رسول کی رخصتی کے بعد بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، چھوڑ گئے۔ اب بلال نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ بلال سے کہہ رہے ہیں کہ بلال کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ حضور فرما رہے ہیں بلال سے، بلال کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ تم تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ادھر ہمارے قبر تیار ہوئی اور تم مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بلال سے سوال ہے، سنی شیعہ سب کے درمیان کی بات ہے یہ۔ جب بلال کو یہ شکوہ ہوا رسول اللہ نے کیا کہ تم مدینہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے، تمہارا مزار چھوڑ کے چلے گئے، تو کہنے لگے مولا جب آپ ہی نہیں تو ہم مدینے میں رہ کے کریں گے کیا؟ کہنی ہمارا روزہ تو ہے، ہماری قبر تو ہے، تم کیوں نہیں جاتے؟ بلال گئے، حکم رسول تھا، درک درود پڑھے محمد و آل محمد جو مل کر کے، کہا تم جاؤ، ہمارے روزہ ہے، رسول ہے۔ رسول کا پیغام سمجھ میں آ گیا، پیغام چاہتے ہیں، رسول چاہتے ہیں کہ میرے روزے پہ آؤ، تم کہیں بھی رہتے ہو لیکن میرے روزے پہ آؤ، مگر بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب بلال نے خواب میں دیکھا اور کہا تو مدینے میں آؤ، ہمارا روزہ ہے وہاں، روزہ تو کہیں نہیں گیا، ہماری قبر تو ہے وہاں۔ تو بلال آئے، اب جیسے ہی بلال مدینے میں آئے تو بہت بڑی بات دیر تو ہوئی نہیں تھی، کبھی یہ ہوا کہ صاحب 1 سال گزر گیا ہو، 2 سال گزر گئے ہوں، 6 مہینے گزر گئے ہوں، لوگ بھول گئے ہوں گے کون آیا کون نہیں آیا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہت جلد وقت میں 1 مہینے کے اندر اندر یہ بلال کو پیغام مل گیا۔ اب بلال آئے وہاں، تو ظاہر ہے پورا مدینہ دیکھ رہا تھا، ابھی تو یہ رسول اللہ کے حالات سب کے پیش نظر تھے، کیا کیا ہوا۔ اب جب بلال آئے تو پورے مدینے میں ایک ہنگامہ مچ گیا، بلال آئے ہیں، بلال آئے ہیں، بلال آئے ہیں، بلال آئے ہیں۔ مدینہ بھی طلب کیا کہ بھائی بلال آئے ہیں، بہت دنوں کے بعد بلال آئے ہیں، لہذا تقریباً ظہر کے وقت تھا جب بلال جو ہیں پہنچے مسجد میں، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد بلال بیٹھے وہاں، اور وقت ظہر قریب آیا تو لوگوں نے بلال سے کہا کہ بلال وقت ظہر ہو گیا ہے، ذرا ایک دفعہ اذان سنا۔ بلال یہ وقت ظہر ہے، ذرا اذان سنا دو۔ اب بلال کہتے ہیں کہ دیکھو رسول دنیا سے چلے گئے اور اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اذان دوں، جب رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اذان دوں، وہ تو چلے گئے، میرا دل نہیں چاہتا۔ ان لوگوں نے کہا نہیں تم بہت دنوں کے بعد آئے ہو تو بلال آج اذان دے دو۔ بلال نے کہا نہیں، میں حکم رسول پہ آیا ضرور ہوں، طلب میں آیا ضرور ہوں، لیکن میں اب اذان نہیں دوں گا، جب رسول ہی نہیں ہے تو اذان دے کے کیا کروں گا، اب سنانے کے لیے کروں گا۔ بہت خود لوگوں نے خوشامد کی بلال کی، مگر بلال نے اذان نہیں دی، کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اذان دوں۔ لوگ کہتے رہے، پورا مدینہ کہتے رہا بلال اذان دو، بلال نے اذان نہیں دی۔ ایک مرتبہ یہ خبر شہزادی فاطمہ جناب فاطمہ کو پہنچی، لیکن درود پڑھے تو مل جل کے پڑھے، میں تو ایک پیغام کی بات پہنچا رہا ہوں، یہ بابا والی جو تقریر ہے نہیں، میں تو ایک میسج تک پہنچانا چاہتا ہوں، ذرا درود پڑھے تو مل جل کر محمد و آل محمد۔ اب
شہزادی کو جب یہ معلوم ہوا کہ بلال آئے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ شہزادی نے دونوں شہزادوں کو بلایا، امام حسن کو اور امام حسین کو بلایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ بلال سے جا کے کہو کہ اماں نے بھیجا ہے، سلام کہلایا ہے، اور اماں نے کہا ہے کہ بلال بہت دن ہو گئے ہم نے تمہاری اذان نہیں سنی، آواز نہیں سنی، بلال اذان سناؤ۔ تو اب تک پورا مدینہ کہہ رہا تھا بلال اذان سناؤ، بلال اذان سناؤ، بلال اذان سناؤ، اور ہر سوال کا جواب بلال کا یہی تھا کہ اب رسول نہیں ہے تو میں اذان نہیں سناؤں گا، رسول نہیں ہے تو میں اذان نہیں سناؤں گا، اب میرا دل نہیں کہتا۔ لیکن جب شہزادے دوڑے گئے جناب بلال کے پاس، تو بلال کے پاس کہا بلال اماں نے صبح سلام کہا ہے، اور ایک مرتبہ تم سے کہا ہے بلال اماں یہ کہہ رہی ہے کہ بہت زمانہ گزر گیا تم نے ابھی تک اذان نہیں سنائی، آج ہماری اماں کہہ رہی ہے اذان سناؤ۔ اب جب بلال نے یہ سنا کہ شہزادی فاطمہ نے اذان کے لیے آواز دی ہے، تو میں دل طرف گیا بلال کا، اور بلال کہتے کہ ہاں، ارے جب شہزادی نے مجھے حکم دیا ہے تو اب میں اذان کا انکار نہیں کرتا، اب میں شہزادی کے کہنے سے اذان ضرور سناؤں گا۔ اب شہزادی نے فرمایا ہے تو میں اذان ضرور سناؤں گا، اذان ضرور پڑھوں گا۔ اب تک پوری امت جو تھی وہ انکار پہ تھی، ادھر شہزادی نے ارشاد فرمایا، تو اب دنیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ مقام شہزادی کیا ہے اور باقی لوگوں کا مقام کیا ہے۔ بلال کی معمولی حیثیت نہیں ہے، بلال کی معمولی حیثیت نہیں ہے، بڑا بلند مقام ہے بلال کا، بڑا بلند مقام ہے جس پہ پوری دنیا نے خوشامد کی تھی کہ بلال اذان دو، بلال اذان دو، دنیا سمجھ رہی تھی بہت بڑی شخصیت ہے، اس اذان سن لو، اس کے اذان سن لو، لیکن کسی کی بات نہ مانی، صرف شہزادی کے کہنے سے اذان دی۔ تو دنیا کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ شہزادی فاطمہ کا مقام کیا ہے، دنیا کا مقام کیا ہے۔ فاطمہ اتنے بلند مقام کے اوپر تھی کہ دنیا کھڑی ہو گئی فاطمہ کے نام کے اوپر، کہ فاطمہ کا حکم ہے تو ہم اذان ضرور دیں گے، اور رسول کا حکم تھا یہ فاطمہ کا حکم۔ اب جناب بلال نے اذان کہی، بلال کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اور ادھر بلال کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، ادھر شہزادی نے تڑپ کے کہا اللہ اکبر۔ بلال اذان ظہر دے رہے تھے اور ادھر بلال اذان دیتے تھے، ادھر شہزادی دوہراتی تھی۔ 4 مرتبہ بلال کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ شہزادی کہتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑی خاموشی کے ساتھ شہزادی جواب دوہراتی رہی۔ اس کے بعد بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور یہ واقعہ جو سنی و شیعہ دونوں نے لکھا اس واقعہ، کسی عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا، حقیقی بات جو تاریخ نے لکھی ہے وہ بیان کر رہا۔ ادھر بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر شہزادی نے پلٹ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ 2 مرتبہ بلال نے کہا اور 2 ہی مرتبہ شہزادی نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اس کو بھی دوہرایا۔ اب جب بلال اذان دیتے رہے، شہزادی دوہراتی رہی دوہراتی رہی دوہراتی۔ اب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب بلال اذان دیتے رہے اور شہزادی اذان دہراتی رہیں، اور ادھر بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ فقرہ جیسے ہی شہزادی ماں کی ایسی یاد آئی کہ بی بی فاطمہ ماں کی اس آواز پہ سن کے تڑپ گئی، اور اتنا روئی کہ بی بی گر گئی۔ یہ خبر پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، تاریخ کہہ لگتی ہے کہ جب شہزادی نے اشہد ان محمد رسول اللہ سنا اتنی روئی گریا کرنے لگی، گھر کے گر گئی، تو ایک مرتبہ ایک دوڑا بلال کے پاس گیا، اے بلال
بلال اذان کہنا بند کر دے، اذان کہنا بند کر دے، اس لیے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے اوپر بی بی فاطمہ ہوش ہو گئی، بی بی فاطمہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہا شہزادی روئی نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اوپر شہزادی روئی نہیں، دوہراتی رہی، بی بی کہیں نہیں روئی، لیکن جیسے بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً بی بی اتنا روئی ماں کو یاد کر کے کہ بی بی بے ہوش ہو گئی، اور کچھ دوڑا دوڑا گیا اور جا کے کہا بلال اذان بند کر دو، بلال اذان دینا بند کر دو۔ کہا کیوں؟ کہ شہزادی بے ہوش ہو گئی روتے روتے، شہزادی روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ عزیزو بلال نے اذان کو دینا بند کر دیا، اذان دینا بند کر دیا۔ لیکن اب میرا سوال یہ ہے عزیزو، پوری طاقت نے بلال سے کہا اذان دینا بند کر دو، اس لیے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے اوپر بی بی روئیں اور اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئی ماں کو یاد کر کے، اور تم اذان دینا بند کر دو۔ پوری طاقت میں لوگوں نے کہا مل کر کے بلال اذان دینا بند کر دو، شہزادی روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے عزیزو کہ جب اذان دینا شروع ہوئی، اللہ اکبر کہا، تب تو بی بی نہیں روئی، تب تو بی بی نے اللہ اکبر کہا، بی میں گریا تو نہیں کیا اس وقت؟ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، بی بی نے گریا تو نہیں کیا؟ وہ کہتی رہی، یہ کہتی رہی۔ اب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب بلال نے اذان دی اور شہزادی نے فقرہ سنا، اور شہزادی روئیں باپ کو یاد کر کے، اور ادھر پوری مسجد نے طلب کر سکا کہ بلال اذان روک دو۔ لیکن میرا سوال یہ ہے عزیزو کہ جب اللہ اکبر کہا تب بی بی نہیں روئی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو بی بی نہیں روئی تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بی بی روئی۔ اب اس کے بعد جو اذان ہونی تھی تو اس کے بعد حی علی الصلاۃ آنی تھی، تو حی علی الصلاۃ پہ تو رونے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا، حی علی الفلاح ہونا تھا اس کے بعد، تو اس کے بعد تو حی علی الفلاح پہ نہیں رونے کا مسئلہ نہیں تھا۔ بی بی جو روئی ہیں وہ تو بابا کے نام پہ روئی ہیں، اور کسی ذکر پہ تو نہیں روئی، اور کسی ذکر پہ تو نہیں روئی، لیکن روک دیا گیا اذان کے لیے اذان مت دینا، اس لیے کہ پوری قوم جانتی تھی کہ اب جو بلال اذان دے گا اب کہے گا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ پوری قوم جانتی تھی حی علی خیر العمل کا تعلق علی کی ذات گرامی سے ہے، لہذا اذان روک دیے جائے تاکہ نہ علی کا ذکر ہوگا نہ حی علی خیر العمل ہوگا، اس لیے اذان روکی گئی۔ یہ اذان روکنے کا مطلب سمجھ گیا کہ ذکر علی کو روکنے کے لیے اذان کو روکا گیا تھا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ارے اب کیا ضرورت تھی؟ شہزادی نے گریہ کیا اپنے تو باپ کے نام پہ کیا، اب اس کے بعد تو حی علی الصلاۃ آنا تھا، حی علی الفلاح آنا تھا، اس پہ تو گریہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد تو حی علی خیر العمل آنا تھا۔ قوم اچھی طرح جانتی تھی، پوری قوم، کہ اب جو بلال کہے گا حی علی خیر العمل گئے تھا،
حیا علی خیر العمل کہے گا۔ عزیزو بات یہ تھی کہ بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس لیے کہ جب رسول اللہ چلے گئے تھے بلال سے روکا گیا کہ حیا علی خیر العمل نہ کہنا، حیا علی خیر العمل نہ کہنا، حیا علی خیر العمل کہنا۔ بلال مدینہ چھوڑ کے سمجھ میں چلے گئے، دنیا سمجھ میں آ گئی کہ بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، مکہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، حیا علی خیر العمل چھوڑ کے چلے گئے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایک طاقت تھی جو رسول کی طاقت سے ہٹ کر کوئی طاقت بنانا جا رہی تھی، رسول کی طاقت ملانے والی تھی، محبت والی طاقت تھی۔ کوئی دوسری طاقت تھی رسول کے بعد جو لوگوں کو کٹوانا چاہتی تھی، ملانا چاہتی تھی۔ یہی وہ طاقت تھی جو بعد رسول سمجھ میں آ گیا کہ جس نے دورہ رسول کو روکا گیا، جس نے اذان رسول کو روکا گیا، وہ سمجھ میں آ گئے۔ وہی لوگ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، شہیدوں کو قتل کر رہے ہیں، شیعوں کو قتل کر رہے ہیں کہ یہ محبت رسول کے چاہنے والے ہیں، یہ علی رسول کے چاہنے والے ہیں۔ کل سے رسول کے بعد انہوں نے یہ وقت اٹھا لیا تھا کہ انہوں نے رسول کے روزے پہ پابندی لگا دی تھی، اذان رسول پہ پابندی لگا دی تھی۔ وہ زمانہ وہ تھا جب رسول پہ پابندی لگانے کا، آج یہ زمانہ تھا کہ آج لوگوں کو قتل کر دو۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ ثواب میرے رسول دنیا چلے گئے، اب کیا دقت تھی آپ کو؟ کیوں بلال کو روکا گیا اذان دینے سے؟ بلال کے اندر کیا کمی تھی ایسی؟ بلال کے بعد تو اذان تڑپتے تھے، لوگ تڑپتے تھے۔ شکایت بھی لوگوں نے بہت کچھ کی کہ بلال سے اذان مت کہلواؤ، ان سے شین نہیں کہا جاتا، سین کہتے ہیں۔ مگر اللہ نے کہا نہیں، یہ بلال ہے، اس کی طاقت کو سمجھو، آپ اس کے اخلاق کو سمجھو۔ اب سمجھ میں آیا، دنیا کو سمجھ میں آیا کہ کون لوگ ہیں جو آتنکوادی پہ پھیلے ہوئے آتنکواد پھیلا رہے ہیں۔ رسول کی زندگی میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، رسول دنیا سے رخصت ہوئے، حالات اس طرح کے بدل گئے کہ ہم تمہیں ماریں گے۔ کل ہم نے مثالیں بتا دی ہیں آپ کو۔ یہ تو ہندوستان ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اتنے بڑے ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ آزادی دی ہے اس ملک کے اندر ہندوستان میں کہ ہم پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنی سیرت کو، پیغام الہی کو، پیغام رسول کو، پیغام اولاد رسول کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ یہ طاقت تو ہمیں پورے اتنے بڑے ہندوستان نے دی ہے، بہت بڑا ملک ہے ہمارا، اس ملک نے ہمیں بہت بڑی طاقت دی ہے۔ بس یہی ایک طاقت ہے جسے ہمیں بچا رکھا ہے۔ تمہیں جہاں جہاں موقع مل رہا ہے وہاں قتل کر رہے ہو، لیکن اتنی بڑی طاقت ہے ہمارے یہاں ہندوستان جسے ہمیں بچا رکھا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو علی اور اولاد کے لیے خلاف قدم اٹھا رہا ہے، لیکن علی اور اولاد علی کی طاقت وہ ہے جو قتل پہ نہیں، محبت پہ بچا کے رکھنا چاہتی ہے۔ بس ایک واقعہ سن لیجیے تاکہ امام حسین کی زندگی کا پتہ چل جائے، اور پھر وقت کے بہت ہو چکا ہے، اور پھر دو تین جملے مصیبت کے درک مل کے درود پڑھ لے محمد وآل محمد۔ پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ مقصد حسین کیا۔ رسول اللہ کا زمانہ تھا اور جمعے کا دن تھا، اور زمانہ رسول میں رسول اللہ خطبہ ارشاد فرمائے، ان کی پوری زندگی خطبہ پہ گزری ہے، لیکن جمعے کی تو بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے جمعے کی۔ اور جب جمعہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اور اولاد رسول کا ذکر کرے، قرآن و قرآن کا ذکر کرے، اور اپنے اس خطبے میں شریک رہے، اور کسی کو اور کوئی مطلب حاصل نہیں، چاہے کوئی بھی انجام گزرے۔ اگر وہ خطیب ہے اور نماز جمعہ خطبہ دے رہا ہے تو اب پتہ چلے کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ 20-25 منٹ کا خطبہ ہے اور 10-5 منٹ کی نماز ہے، اب میں جب سے وہاں سے فارغ ہو جاؤں گا تبھی میں بیٹے کو جا کر کے دیکھوں گا۔ اس وقت تک انسان پھر ادھر توجہ نہیں ہوتا، متوجہ نہیں ہوتا، پھر اپنے گھر کے حالات کو نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میرا کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، کوئی اور حملہ ہو گیا۔ کہ اب ہمیں جو بات کرنی ہے تو اب اس خطبے کے بعد ہی ہوگی۔ آج کے بھی حالات یہی ہیں، یہ تو عام انسان کی بات ہے۔ اب جو رسول تو رسول کے اللہ اکبر، اب خطبہ دے رہے ہیں رسول اللہ۔ اور آپ نے مسجد دیکھی ہوگی، مسجد بہت بڑی مسجد نہیں ہے وہاں،
جو پرانی مسجد ہے آج بری آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے، بتایا گیا کہ یہ رستہ پرانا رسول کا آج بھی ہے، وہ الگ پوری مسجد تو اتنی بڑی ہے کئی لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں، لیکن جو رسول اللہ کی مسجد کا ہے اسے مخصص کیا گیا ہے کہ یہ زمانے رسول کی مسجد ہے، مسجد کا حصہ وہ بنایا گیا آج، بہت بڑا مسجد نہیں شوقی سے۔ اب رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دین الہی، پیغام الہی، انسانیت، وحدانیت، قربت جیسا پیغام بیان فرما رہے تھے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا تھا، ان کی نگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ٹکرا رہی تھیں، یہاں خطبہ پہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب خطبہ دیتے دیتے رسول اللہ کی نگاہ جو اٹھی تو دیکھا کہ ان کا شہزادہ حسین پیروں میں الجھ گئے، وہاں گر گئے۔ جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلے شہزادے، گھر تو وہیں قریب میں ہی ہے، کہ دور تو گھر نہیں ہے، تو وہیں جیسے گھر سے باہر نکلے وہاں سے رسول اللہ نے دیکھا۔ اور اب میں آپ کو کیا بتاؤں، کس طرح سے عرض کروں کہ یہ اگر ہے پیغام وہ جہاں سے رسول جناب امام حسین گرے تھے یہ کونے کے اوپر، تو اس کونے پہ امیر المومنین کھڑے رہتے تھے، ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ یہ امیر المومنین کی زندگی یہ تھی کہ وہ وہیں کھڑے رہتے تھے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے۔ اتنا ہی یہ سمجھے اس کمرے پہ سامنے وہ یہ کنار پہ وہ رسول اللہ کا گھر، جہاں فاطمہ گھر، یہ وہ مقام جہاں امیر المومنین کھڑے ہوتے تھے، اور اس کے بالکل سامنے خطبے کی جگہ تھی، ممبر تھا اس کے سامنے بالکل۔ آج بھی خطبہ موجود، ممبر وہیں موجود ہے جہاں پہلے ہوا کرتا تھا، اور خود ممبر کے بالکل سامنے رسول اللہ کھڑے رہتے، وہی امیر المومنین کھڑے رہتے تھے دور، پورا مجمع بیٹھا ہے کتنے بھی ہو، لیکن امیر المومنین کے لیے مقام طے تک وہ یہی کھڑے رہیں گے حفاظت کے لیے، کہیں کوئی حملہ تو نہ کر دے رسول اللہ کے اوپر۔ وہ وہاں کھڑے ہیں، یہاں جناب رسول اللہ دیکھ رہے تھے، وہاں کیا ہوا کہ وہ امام حسین گر گئے، جیسے گھر سے باہر نکلے گر گئے، اور وہیں تو بہت چاہنے والے بیٹھے تھے، بہت سے صحابہ رسول بیٹھے ہوئے تھے، بلال تھے، کون تھے، سب وہیں بیٹھے تھے، سب وہیں بیٹھے تھے۔ تو اب یہ خطبہ جمعہ تھا، یہ عام خطبے نہیں تھے، عام خطبے تھے۔ کسی سے بھی اشارہ کر دیتے کہ دیکھو وہ میرا بچہ گر گیا، جاؤ اٹھا لاؤ جا کر کے۔ خود امیر المومنین دیکھا ہوگا کہ میرا بیٹا وہاں گر گیا، وہ بھائی امیر المومنین وہیں تو تھے، کہیں دور گئے تو وہیں تو تھے، دیکھا ہوگا، مگر امیر المومنین اپنے مکان سے نہیں لے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ میں رسول اللہ کی حفاظت کروں۔ ایک طرف رسول اللہ امیر المومنین، ایک طرف امام حسین کم سن 5-6 سال کا بچہ، ادھر وہ گرے، ادھر رسول خطبہ دے رہے ہیں، سامنے اصحاب رسول ہیں، ایک قیمتی شے موجود تھی۔ کسی کو بھی چاہیے یہ تھا کہ جیسے ہی حسین گرے ہیں بڑھ جاتے، کسی سے بھی کہہ دیتے کہ دیکھو جو پیچھے بیٹھے کہ دیکھو میرا بیٹا گر گیا ہے، اسے اٹھا لاؤ، دیکھو فلاں کو اشارہ جارہ کرتے بلال جاؤ، دیکھو میرا بیٹا گر گیا اٹھا لو، اشارہ کرتے کہ یہ خطبے کا معاملہ تھا، خطبہ جمعہ تھا، یہ توڑا نہیں جا سکتا تھا، کسی کو بھی اشارہ کر دیتے۔ لیکن روایت یہ بتا رہی ہے کہ رسول نے جب دیکھا حسین گر رہے تھے، ممبر سے اترے، نیچے اترے، اتر کے گئے، حسین کو اٹھا کر کے لے گئے، گود میں لا کر کے بتایا یہ میرا حسین ہے، خطبہ اور چیز ہے، حسین ہے اور چیز۔ ایک درود پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو عام جمعے نہیں تھے، خطبہ جمعہ تھا۔ آپ جا کر کے دیکھو جو خطیب فتویٰ دیتا ہے، خطبہ سناتا ہے تو اپنی جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا، چاہے اس کے رشتہ دار کو کچھ ہو گیا ہو، بیمار ہو گیا ہو، بیٹا بیمار ہو گیا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ 1 گھنٹے تک
خطبہ ختم نہ کر لے، نماز ختم نہ کر لے، چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ لیکن یہ رسول کا موقع ہے، منزل مقام منزل ہے، خطاب دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ممبر کے اوپر ہیں، دیکھا حسین ہے، حسین کہہ دیتے کہ جاؤ علی جاؤ اٹھا کر لے آؤ، کسی سے کہتے جاؤ اٹھا کر لے لاؤ، لیکن رسول بتانا چاہتے تھے مقام حسین اتنی بلند ہے کہ مجھے خطبے کو روکنا پڑا، ممبر سے اترنا پڑا، میدان چھوڑ کے آگے بڑھنا پڑا تاکہ حسین کو اٹھا کر کے لے کر کے آؤں، پھر لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ میرا حسین ہے، یہ میرا دین اسلام ہے، یہ میرا حسین ہے۔ اب حسین کی طاقت سمجھ میں آ گئی کہ رسول بتانا چاہ رہے تھے یہ وہ محبت کی چیز ہے جس کا نام حسین ہے، جس نے دین کو بچایا ہے، جس نے قرآن کو بچایا ہے، جس نے رسول کے پیغام کو بچایا۔ تو یہ 4-5-6 سال کا بچہ تھا، بھیج دیتا کسی کو۔ عقل کا تقاضا یہ تھا، محبت کا تقاضا یہ تھا، کہہ دیتے جاؤ علی جاؤ، دیکھو گر گیا اٹھا کے لے آؤ۔ آواز دیتے، وہ شہزادی کے کان میں بھی خبر چلی جاتی کہ تو شہزادی کا گھر تھا نہیں، اور شہزادی ہر خطبہ کو سنا کرتی تھی، شہزادی وہیں تو بیٹھی رہتی تھی دروازے پہ، خطبہ سنتی تھی کہ میرے باپ خطبہ دے رہے ہیں، لہٰذا وہیں سے تو وہ بیٹے کو بھی دے گا، وہیں سے بیٹا نکل کے آیا ہوگا اور وہیں بیٹا گرتا ہوا ہوگا، تو آواز دی ہوگی میرا لال میرا گر گیا، جاؤ اٹھا کر کے لے گا۔ لیکن اتنا موقع نہیں دیا، خود رسول اتر گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو پورا دنیا اسلام جانتا ہے کہ حسین کا مقام کتنا بلند تھا کہ رسول نے اٹھ کر کے بتایا کہ دیکھو مقام حسین جی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو بس 2-3 جملے سن لیجیے، حسین سمجھ میں آ جائیں گے آپ کے۔ حسین سمجھ میں آ گیا؟ یہ حسین کا مطلب ہے کہ دیکھو ہم دین ملانے آئے ہیں، محبت مٹانے آئے، مٹانے نہیں آئے۔ ہم تو آپس میں ملان، تمہارا دین کچھ بھی رہا ہو، ہم تو تمہیں قریب سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ حسین کی طاقت بڑی عجیب و غریب طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو روز عاشور حسین کا جب ایک بچہ شہید ہو گیا، حسین کے دوست شہید ہو گئے، حسین کا بھائی عباس شہید ہو گیا، علی اکبر جیسا بیٹا شہید ہو گیا، علی اصغر جیسا بچہ شہید ہو گیا، اور محمد جیسے بانجے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک چاہنے والا تھا، ایک محب تھا، لیکن اللہ اکبر حسین نے جب دیکھ لیا پورا گھر شہید ہو گیا، ایک مرتبہ ایک مقام پہ گئے اور جانے کے بعد خطبہ دیتے ہیں۔ حسین سمجھ میں آ رہا تھا یہ پوری دنیا سمجھے کہ شیعت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، بتانا چاہتی ہے کہ حسین نے کہا دیکھو میرا لال مر گیا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میرا بھیا مر گیا، مجھے کوئی شکایت نہیں، میرے کمزن بیٹوں کو تم نے قتل کر دیا، مجھے کوئی شکایت نہیں، اور محمد مارے گئے، کوئی شکایت نہیں، میں تمہیں سب کو معاف کر دوں گا، میں تمہیں سب کو معاف کر، آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاؤں گا دین کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، محبت کیا ہے، میں تمہیں سب کو معاف کر دوں گا، دین سمجھنے میرے پاس آؤ۔ اللہ کا پورا دین یہاں سمجھ لے، حسین قاتلوں کو معاف کر دیتا ہے تاکہ محبت آپس میں مل جائے، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو تاکہ آپس میں قریب سے قریب تر ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں کہ دیکھو سب کو تم نے قتل کر دیا مگر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ عزیزو یہ کیفیت تھی حسین کی کہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو ہم آپس میں ملانا چاہتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں، لیکن حسین کا بھی آنکھ بھر کے روح نہیں، میرے گھر والے شہید ہو گئے کوئی بات نہیں، لیکن میں دین الہی بچانا چاہتا ہوں، دین رسول بچانا چاہتا ہوں۔ بس یہی 2 طاقتیں تھیں جو دین کو بچا رہی تھی، ایک حسین کی طاقت تھی، ایک زینب کی طاقت تھی، ایک حسین کی طاقت تھی، ایک زینب کی طاقت تھی۔ بتا دی تو 2-3 جملے معاف کی دے تمام۔ حسین دنیا سے گزر گئے، اب زینب کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی سوائے اس کے کہ حسین کی طاقت کو پیغام کو زندہ رکھے۔ لیکن عزیزو زینب نے دیکھا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا بھتیجا شہید ہو گیا، میرے بچے شہید ہو گئے، لیکن ہر ایک کے اوپر روئی، حسین کے ماتم پہ روئی، عباس کے ماتم پہ زینب روئی، علی اکبر کے ماتم پہ روئی، علی اصغر کے ماتم پہ روئی، لیکن اگر زینب نہیں روئی تو انہیں محمد پہ نہیں روئی۔ لیکن زینب اگر نہیں روئی تو محمد
محمد پہ نہیں روئی، رات کی تاریکی میں اون محمد ماں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ ماں پوری رات ہم آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ ہمیں ابھی تک مل نہیں رہی۔ ایک خیمے میں گئی، جا کر دیکھا کہ ماں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگے اماں چلو اپنے خیموں میں چلو، ہمیں کچھ آپ سے کچھ گزارش کرنی ہے۔ بچے ماں کو لے کر کے آئے، بچے دلانو بیٹھ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے ماں سے کہنے لگے یہ ماں جب رات کی تاریکی آتی تھی آپ ہمیں اپنے قریب کر کے لٹا لیتی تھی، یہ ماں آدھی رات گزر گئی تم ہمیں لینے نہیں آئی۔ بچے زینب کہتی اے میرے لال آج کے بعد ماں سے کوئی شکایت نہ کرنا، آج ماں کی ذمہ داریاں بڑی ہوئی ہے، آج کچھ نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ زینب نے کبھی اون محمد کو یاد نہیں کیا، اون محمد پہ ماتم نہیں کیا۔ زینب کربلا چھوڑ کے چلی گئی مگر کبھی اون محمد کو ماتم نے یاد نہیں کیا۔ شام میں گئی، جب بھی کہتے تھے ہائے میرا بھیا حسین، ہائے میرا بیٹا علی اکبر، ہائے میرا بیٹا علی اصغر، لیکن کبھی اون محمد کو یاد نہیں کیا۔ شام چھوڑ کے چلنے لگی لیکن جب بھی ماتم کرتی تھی سب پہ کرتی مگر اون محمد کو یاد نہیں کیا۔ کربلا آ گئی مگر کبھی زینب نے اون محمد کو یاد نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بس جب بھی کہتی تھی ہائے میرا بھیا حسین، ہائے میرا بھیا عباس، مگر کبھی اون محمد کو یاد نہیں کیا۔ اور بی بی زینب مدینہ آ گئی۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے پیغام پہنچوایا کہ جاؤ کہو کہ آپ اپنے گھر آ جائیں۔ جناب ہم چوتھے امام زین العابدین گئے، کہا پھوپھی اماں پھوپھا جان آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ گھر پہ آ جائیے۔ ایک مرتبہ کہتی جب یہ حکم ہے تو میں جاتی ہوں۔ جناب زینب گھر آ گئی، شائن خانہ میں بیٹھ کے رونے لگی۔ زینب بیٹھتی تھی اور روتی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ آئے اور آ کے دیکھا کہ ایک بی بی سر پھیلائے ہوئے ہائے کہہ کے رو رہی ہے، گریا کر رہی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں رے بی بی میرا گھر تو پہلے ہی ماتم قدا بنا ہوا ہے، اگر تجھے کچھ شکوہ کرنا ہے تو جا روضہ رسول پہ جانا، یہاں میرے گھر کیوں رو رہی ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے میرے وارث، ارے میں زینب ہوں زینب، ارے کیا مجھے بھول گئے؟ اے میرے وارث میں زینب ہوں زینب، طلب گئے یہ تمہارا کیا حشر ہو گیا؟ بیٹھ گئے عبداللہ اور کہنے لگے زینب ذرا مجھے روداد کربلا سنا دے، بی بی جو تجھ پہ گزرا ہے وہ مجھے سنا دے۔ اب بی بی زینب آزان داستان کربلا سناتی جاتی تھی، خود بھی روتی تھی، عبداللہ بھی روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک منزل وہ آئی، ایک مرتبہ کہنے لگا چلو اب اٹھاؤ، اب اپنے خیموں میں چلو۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے جناب زینب کے بازو پکڑے، زمین سے اٹھانا چاہا، زینب تڑپ کے بیٹھ گئی، اے عبداللہ ارے میرے بازو نہ پکڑو، میرے بازو نہ پکڑو۔ عبداللہ تڑپ گئے، کہا کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ زینب نے چادر ہٹائی، کہا دیکھو میرے بازو، ارے بنے پڑے ہوئے، یہ نیلا نیلا نشان۔ اے بے عبداللہ زینب کے بازو باندھے گئے۔ اے عبداللہ مجھے مت اٹھاؤ، میرے ہاتھوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ عزیزو مجھے نہیں پتا عبداللہ نے کیسے اٹھایا ہوگا، زینب کو کیسے اٹھایا ہوگا۔ ایک مرتبہ اٹھا کے لے کے چلے گئے اور اس کمرے میں پہنچے، چھوٹے چھوٹے دو بستر پڑے تھے۔ اب دو بستر سامنے آئے، ارے زینب کو اون محمد یاد آ گئے، آوازی اے میرے لال اون محمد، ارے ماں آ گئی، بچوں میں تمہیں چھوڑ آئی، میں تنہا رہ گئی، تم کربلا رہ گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ